السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ ہمارے جو 2 لیکچر تھے ان میں ہم نے کفر کی تعریف، کفر کی مختلف اقسام اور اس کے مختلف قسم کے اسباب جو ہیں وہ ہم نے کفار کی اقسام ہم نے ذکر کی تھی۔ اس کے بعد کفر سے ملتا جلتا مسئلہ ہمارے پاس تکفیر کا مسئلہ ہے، اور یہ انتہائی اہم اور حساس ترین مسائل میں سے ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تکفیر اور کفر کے احکام اور مسائل کو تفصیل سے پڑھیں، وگرنہ ایک پورا سمیسٹر جو ہے وہ درکار ہے صرف کفر اور تکفیر کے مسائل پڑھنے کے لیے، لیکن ٹائم کی قلت کے پیش نظر ہم اختصار کے ساتھ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور مقصد صرف ان چیزوں سے آگاہی ہے۔ تو آج ہمارے لیکچر میں ہم سب سے پہلے تو تکفیر کی اقسام پڑھیں گے، اور تکفیر کی اقسام پڑھنے کے بعد تکفیر کا جو آغاز ہے اور اس کی تاریخی جو نشو و اشاعت اور پس منظر ہے، اس پر ہم جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تکفیر کا آغاز کیسے ہوا، اور اس کے بعد یہ فتنہ جو ہے وہ کیسے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ عام ہوا، اور دور حاضر میں سب سے بڑا تکفیر کا جو یہ فتنہ ہے وہ کن لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بنیادی جو ہے وہ اسباب اس کے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر تکفیر مطلق اور تکفیر معین کی شروط وغیرہ اور اس حوالے سے جو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس تکفیر کی تعریف ہے۔ تکفیر سے مراد یہ آپ جانتے ہیں کہ باب تفعیل سے ہے، کفارہ یکفر تکفیر، کفارہ یکفر تکفیر سے ہے کسی گناہ کے سبب کسی شخص، گروہ یا جماعت پر کفر کا حکم لگانا یا اطلاق کرنا، اسے تکفیر کہتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ فعل اس سے مراد ہے، یعنی کسی کی تکفیر کرنا، کسی کی تکفیر کرنا یا کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا۔ اور اس کی 2 قسمیں ہیں، جیسے میں نے متعدد بار ذکر کیا ہے، ایک تکفیر مطلق ہوتی ہے اور ایک تکفیر معین۔ تکفیر مطلق جو ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، یا تو کسی عام وصف پر کفر کا اطلاق کرنا، یا پھر کسی عام گروہ یا جماعت وغیرہ پر جو ہے وہ کفر کا اطلاق کرنا، یا کسی عام گروہ یا جماعت وغیرہ پر کفر کا اطلاق کرنا لیکن کسی کا نام نہ لینا، کسی معین شخص سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس تکفیر مطلق کا معین شخص سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ عام کسی وصف پر اطلاق ہوتا ہے، یا پھر کسی خاص معین فرقے کا جو ہے وہ نام لے کر ان کی تکفیر کی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر نام نہیں لیا جاتا کسی کا۔ اب یہ قرآن کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حقیقت میں مسیح بن مریم ہے۔ یا پھر وہ لوگ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ یہاں آپ اگر غور کریں تو یہاں عام تکفیر ہے، یعنی عام تکفیر ہے، ایک عام وصف ذکر کر کے کہ وہ سارے کافر ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ اللہ ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں اس فعل پر، یعنی جو یہ کام کرے گا یا یہ عقیدہ رکھے گا وہ لوگ کافر ہیں۔ تو یہاں خاص کسی کا نام لے کر کافر نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں یہ کہ لقد کفر الذین قالوا، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ عام تکفیر کا، یعنی جس کے اندر گروہ کا ذکر ہے لیکن کسی کے نام کا ذکر نہیں، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے، اب یہاں شیطانوں کو ذکر کیا گیا، لیکن ان میں سے کون سے کافر ہیں؟
ان کا نام نہیں لیا گیا. عام تکفیر ہے ایک گروہ کا نام لے کر, ایک جو ہے وہ جماعت کا نام لے کر ان کی تکفیر کی گئی. اسی طرح تیسری مثال, اور یہ گروہوں میں سے گروہوں کی تکفیر کی دوسری مثال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا مددگار ہوگا, انصاری اللہ, تو اس وقت قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انصار ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو ہے اس نے ایمان لایا, وکفرت طائفہ, اور دوسرے گروہ نے کفر کیا. اب یہاں جو ہے وہ دوسرے گروہ پر کفر کا اطلاق ہے, لیکن ان میں سے کون کون ہیں ان کا نام ذکر نہیں. اس کو کہتے ہیں تکفیر مطلق. مطلق کا معنی عام, مطلق کا معنی عام ہے. اب یہ عام کسی فعل کرنے والوں پر بھی ہو سکتا ہے اور کسی جماعت پر بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ مثلا متعدد بار ہم نے یہ کہا کہ قبروں کا طواف کرنا, قبروں کے سامنے سجدے کرنا یہ شرک ہے, لیکن ہم نام لے کر کہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مشرک ہے کیونکہ قبر کا طواف کرتا ہے. تو اس کے لیے شرطیں ہیں, اس کی شروط ہیں. تکفیر معین ہے یہ, جب آپ نام لے کر کسی پر شرک یا کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو اس کے لیے متعین شروط ہیں, اس کے لیے کچھ قیود ہیں, کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں. لیکن کوئی کام اگر ہے تو واضح ہے کہ اب قبروں کا طواف کرنا, قبروں کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے, یہ اعمال شرکیہ ہے. لیکن یہ کرنے والا ہر بندہ کیا مشرک ہوگا کہ نہیں؟ بے عینی ہم اس کا نام لے کر کہیں کہ فلاں فلاں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قبروں کا طواف کرنے والے, قبروں کے سامنے سجدہ کرنے والے یہ مشرک ہیں, مشرکین کا کام کر رہے ہیں. لیکن ان میں سے ہر بندے پر نام لے کر شرک کا فتویٰ لگانا یہ مسئلہ جو ہے وہ حساس ہے, جس کو ہم یہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں. یہ پہلی جو ہم نے 3 مثالیں قرآن سے پڑھی ہیں یہ تکفیر مطلق کی ہیں, یہ معین کی نہیں ہے بلکہ تکفیر مطلق کی ہیں. اب تکفیر مطلق 2 طرح کی ہے, یا تو کسی عام فعل پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے, یا پھر کسی گروہ پر یا کسی جماعت پر بغیر کسی نام لیے جو ہے وہ اطلاق کر دیا جاتا ہے. دوسری تکفیر ہے تکفیر معین. دوسری تکفیر ہے تکفیر معین, کسی خاص شخص کا نام لے کر اس پر کفر کا حکم لگانا, جیسا کہ کہنا فلاں نے کفر کیا یا وہ کافر ہوا وغیرہ وغیرہ. یعنی اس طرح کے جو مطلب کہ الفاظ بول کر کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یا اس کو کافر قرار دینا یا اس پر کفر کا حکم لگانا یہ تکفیر معین ہے, جس میں کسی خاص کا نام آ جائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں تکفیر معین کی بھی. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں شیطان کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا انکار کر دیا, واستکبر اور تکبر کیا, وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے. تو یہاں وکان من الکافرین یہ تکفیر معین ہے, یہ تکفیر معین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے, اب انکار اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر کفر کا جو حکم ہے اس کا اطلاق کیا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہیں, دونوں کی بیویاں, ان پر بھی کفر کا اطلاق کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. تو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح اور لوط کی بیوی کی مثالیں بیان کی ہیں, اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے, ان کو حوصلہ دینے کے لیے اور ان کو امید دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال دی, اور یہ بتایا ہے کہ اگر نبی کی بیوی بھی کفر کرے گی اللہ کے ساتھ یا شرک کرے گی تو وہ بھی جہنم کے اندر جائے گی, اور اگر کوئی کافر کی بیوی بھی اگر ایمان لے آتی ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا بدلہ دے گا. اس کے بعد ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ فتنہ تکفیر کا آغاز اور اس کا تاریخی پس منظر ہے. یہاں ہماری گفتگو جو ہے 2 اعتبار سے ہوگی, ایک تو تکفیر کے اسباب کی طرف, اور دوسرا یعنی ایک تو گفتگو کا تعلق تکفیر کے اسباب سے ہوگا اور دوسرا اس کے آغاز سے اور اس کی آگے نشر و اشاعت سے.
تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بغیر کسی دلیل کے مسلمانوں کی تکفیر کرنے کا جو فتنہ ہے اس کا آغاز بہت پہلے سے ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے جس نے اس فتنے کا آغاز کیا وہ خوارج ہیں۔ خوارج ہیں جنہوں نے اس فتنے کا آغاز کیا، فتنہ تکفیر کا، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے مسلمانوں کی تکفیر کرنے کا آغاز خوارج نے کیا۔ اس سے پہلے یعنی جو خوارج ہیں اس فتنے کے ظاہر ہونے سے قبل ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی بن امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سب سے زیادہ خوارج تھے۔ لیکن پھر یہ نکلے کیسے ان کے خلاف؟ پہلے مطلب کہ یہ چھپے ہوئے تھے، اس کے بعد اچانک جو ہے یہ فتنہ کیسے رونما ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ 37 ہجری میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تحکیم پر متفق ہو گئے۔ تحکیم سے کیا مراد ہے؟ تحکیم سے یہ مراد ہے کہ دونوں نے اپنا اپنا ایک ایک نمائندہ منتخب کیا۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کی طرف سے ایک ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ جو ہے فریقین کو قبول کرنا پڑے گا، منظور کرنا پڑے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی تھے، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب یہ سارے صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں ادھر بھی صحابہ ہیں۔ تو اب ان دونوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ خلافت کا حقدار کون ہے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکمین کے فیصلے پر راضی ہو گئے کہ جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے، تو اس وقت یہ خوارج جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف نکل آئے۔ ان کی جماعت سے نکل کر انہوں نے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو کہ آپ نے اللہ کی کتاب کا فیصلہ بندوں سے کروایا ہے، لہذا لا حکم الا للہ، لہذا لا حکم الا للہ، یہ ان کا نعرہ تھا۔ اور بلکہ انہوں نے اپنے جھنڈوں کے اوپر بھی اس کے بعد یہی لکھ لیا کہ لا حکم ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ بات سنی تو حضرت علی نے کہا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ہمیں کلمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہی ہے، لیکن آپ اس کو جس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہو یہ مقصد صحیح نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت معروف اپنا مقولہ جو ہے وہ قول اس وقت کہا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو کلمہ حق ہے لیکن اس سے جو ہے وہ مقصد باطل ہے، اس سے مقصد جو ہے وہ باطل ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کلمہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو مراد تم لے رہے ہیں وہ باطل ہے، اور مراد یہ لے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ثالثی بنانا، یعنی آپ جھگڑوں کے اندر بھی کسی کو ثالثی نہیں بنا سکتے، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر جو ہے وہ ثالثی متعین کرنے کا حکم دیا ہے کہ کسی بندے کو ثالثی بناؤ، اور صلح کروانے کا حکم دیا کہ جب دو جماعتیں مسلمانوں کی لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ بہت ساری آیات اس بارے میں موجود ہیں۔ تو اس وقت یہ جو خوارج تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے، اور انہوں نے تمام صحابہ کرام پر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، اس وجہ سے کہ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حکمین کے فیصلے پر یعنی مسئلہ تحکیم کے اندر وہ راضی ہو گئے کہ بندے ہمارے درمیان یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ 12,000 کا لشکر لے کر یہ خوارج جو ہیں جنگ صفین کے بعد 12,000 کا لشکر لے کر حرورا نامی جگہ پر مقیم ہو گئے، اور اس وجہ سے ان کو حروری بھی کہتے ہیں، ان کو حروری بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے آ کر جو ہے وہ مخصوص ایام کے اندر نماز پڑھنے کا مسئلہ غالباً تھا، وہ پوچھا تو انہوں نے کہا آگے سے احروریۃ انتی، کیا آپ حروریہ ہیں؟ احروریۃ انتی، کیا آپ حروریہ ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حرورا نامی جگہ پر جو ہے وہ چلے گئے، اور اس وجہ سے ان کو حروری بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے انہیں حروری بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفسر قرآن حبر الامہ
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ مناظرہ کیا، اور مناظرے کے اندر انہوں نے وہ دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور ان کے درمیان جو ہے وہ نباہ نہ ہو پائے، اس وقت فبعثوا حکما من اہلی وحکما من اہلیہ، تو ایک ثالثی اس عورت کے خاندان میں سے منتخب کرو اور ایک ثالثی اس مرد کے خاندان میں سے منتخب کرو، اور وہ جس نتیجے تک پہنچ جائیں اس پر عمل کیا جائے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثالثی منتخب کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور سوال کیا، انہوں نے کہا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کرتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لونڈی کیوں نہیں بنایا، یعنی جو جنگ کے اندر مد مقابل کے اندر جو غلام یعنی قیدی بنے تھے ان کو غلام کیوں نہیں بنایا، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین مانتے ہو؟ کیا تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا خیال ہے تمہارا اگر جو ہے وہ حضرت علی تمہاری ماں کو قیدی بنا لیں، تمہاری ماں کو جو ہے وہ قید میں رکھ کے لونڈی قیدی بنا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ لونڈیوں والا والیاذ باللہ معاملہ کریں تو آپ کو پسند ہے یہ؟ جب یہ دو چار دلائل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیے، اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً آدھے یعنی 12,000 میں سے تقریباً 6,000 کے قریب جو ہے وہ خوارج وہ واپس جو ہے وہ مسلمانوں میں دوبارہ یعنی حق کی طرف آ گئے، حق کی طرف واپس لوٹ آئے، اور باقی تقریباً 6,000 تھے جو نہروان نامی جگہ پر جو ہے وہ معسکر لے کر بیٹھ گئے۔ نہروان جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، تو وہاں باقی سارے لوگ جو ہے وہ چلے گئے۔ تو جب آدھے لوگ حضرت علی کے ساتھ آ گئے واپس، تو باقی جو لوگ تھے انہوں نے لوگوں کے مویشیوں پر حملہ کر دیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، اور ان میں سے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی اور ان کے بچے کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد نہروان نامی جگہ پہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ان لوگوں نے صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی بیوی اور بچے کو شہید کر دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4,000 کا لشکر لے کر نہروان نامی جگہ پہ پہنچے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ جن لوگوں نے حضرت خباب اور ان کی بیوی اور بچے کو شہید کیا ہے وہ میرے سپرد کر دو، انہیں میرے سپرد کر دو، میں قصاص میں ان کو قتل کرتا ہوں۔ تو انہوں نے سب نے دعویٰ کیا، کہتے ہم سب قاتل ہیں، سارے لشکر نے کہا ہم سب قاتل ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے خلاف جو ہے وہ قتال کیا اور جہاد کیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ تقریباً 9 کے علاوہ سارے خارجی مارے گئے، 9 بندوں کے علاوہ باقی سارے جو ہے وہ مارے گئے، اور یہ 9 جو تھے یہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، یعنی سوائے 9 خوارج کے باقی 6,000 یا جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے نہروان کی جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے۔ اور یہ 9 جو باغے تھے ان میں سے 3 وہ تھے جنہوں نے حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص اور حضرت علی کو شہید کرنے کا عزم کیا۔ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنے کا عزم کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس جو بڑے سپہ سالار ہیں وہ 3 ہی، جن کی وجہ سے یعنی مسلمانوں کی قوت اور طاقت ہے، لہٰذا ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ تو انہوں نے تہیہ یہ کیا کہ ہم ایک ہی رات میں فجر کے وقت، ایک ہی دن میں فلاں دن فجر کی نماز میں ہم تینوں پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ تینوں نے عزم کر لیا، ایک شام میں چلا گیا چونکہ شام میں حضرت معاویہ تھے، ایک مصر میں چلا گیا، مصر میں چونکہ حضرت عمر بن عاص تھے وہاں، اور ایک کوفہ میں چلا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو پیچھے پشت پر کچھ خنجر لگے، زخمی ہو گئے لیکن بچ گئے۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنی جگہ پر کسی اور صحابی کو بھیج دیا کہ تم نماز پڑھاؤ، ان کے کچھ پیٹ میں درد تھا یا بیمار تھے۔ تو حضرت عمر بن عاص اس دن نماز فجر پڑھانے کے لیے نہیں آئے،
بلکہ انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا. تو وہ صحابی جو تھے جو حضرت عمر بن عاص کی جگہ پر نماز پڑھانے آئے تھے وہ شہید کر دیے گئے. حضرت عمر بن عاص بچ گئے, حضرت معاویہ زخمی ہو گئے, لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو عبد الرحمن بن ملجم نے جو ہے ان پر وار کیے تو اس نتیجے کے اندر وہ زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ تو پہلا مرحلہ تھا یعنی فتنہ تکفیر کے آغاز کا, جس کے اندر خوارج نے جمہور صحابہ کرام کی تکفیر کی. یعنی اس کے اندر حضرت علی کے تمام لشکر کی, حضرت معاویہ کے تمام لشکر کی, اور جنگ جمل کے اندر شریک ہونے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کی بھی, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تکفیر کی. یعنی حضرت عثمان سے لے کر بعد میں تمام خلفاء اور تمام صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے. البتہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر شیخین کی خلافت کو مانتے ہیں, ان کو صحابی مانتے ہیں. گویا کہ جنگ جمل اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جو ہے وہ تمام کو صحابی مانتے ہیں, لیکن حضرت عثمان کے آخری جو سال ہیں ان کے اندر ان کی تکفیر کرتے ہیں, پہلے ان کو صحیح مانتے ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اور ان کے ساتھ جو جنگ جمل میں شریک ہونے والے لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ حضرت علی, حضرت معاویہ کی طرف جو لوگ شریک تھے, سب کی جو ہے وہ تکفیر کرتے ہیں. اس فتنے کے بعد رافضہ کا فتنہ اٹھا. اور رافضہ کا فتنہ کیا ہے, اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا آغاز جو ہے وہ زید بن علی بن علی بن ابی طالب, جو حضرت زین العابدین کے بیٹے زید ہیں, ان کے دور میں شروع ہوا. کیسے کہ حضرت ان لوگوں نے, رافضہ نے, حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ان سے پوچھا, زین العابدین کے بیٹے حضرت زید سے, کہ تم شیخین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں شیخین کو مسلمانوں کا خلیفہ مانتا ہوں اور ان کو خلافت کا حقدار مانتا ہوں. لہٰذا انہوں نے ان کو چھوڑ دیا, حالانکہ وہ امام ہیں اور آل بیت میں سے, لیکن جب انہوں نے شیخین کی خلافت کا اقرار کیا تو ان لوگوں نے زید بن علی بن حسین بن علی کو بھی چھوڑ دیا. اس وقت انہوں نے کہا رفضتمونی, تم نے مجھے چھوڑ دیا. تو رافضہ رفض سے ہے, رفض کا معنی ہے ترک کر دینا, چھوڑ دینا. تو چونکہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد ان کا لقب پڑ گیا رافضہ. تو ان کو رافضہ عموماً اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے جمہور صحابہ کرام کی تکفیر کی اور ان کو جو ہے ان سے برات کا اعلان کیا. لہٰذا خوارج کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ تکفیر کے اندر جو ہے وہ سامنے آیا وہ خوارج کا ہے, رافضہ کا فتنہ ہے. خوارج کے بعد جنہوں نے جمہور صحابہ کرام کی تکفیر کی, بلکہ ان کے نزدیک سوائے تین صحابہ کرام کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے والعیاذ باللہ. حضرت مقداد بن اسود, ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کہتے ہیں باقی سب صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اور ان کے بعض نے اس مسئلے پر اجماع نقل کیا, یعنی بعض رافضہ نے اس مسئلے پر اپنے بڑوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ ہمارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ سوائے 3 صحابہ کرام کے والعیاذ باللہ سارے مرتد ہو گئے. تکفیر کرنے والے گروہوں میں رافضہ سب سے آگے, یعنی خوارج کی تکفیر جو ہے وہ ایک خاص حد تک ہے, لیکن خوارج رافضہ جو ہیں ان کی تکفیر جو ہے بہت بہت وسیع ہے, کیونکہ یہ اپنے ہر مخالف کو کافر سمجھتے ہیں. جو خوارج رافضہ ہیں یہ اپنے ہر مخالف کو جو ہے وہ کافر سمجھتے ہیں. رافضہ کے بعد یہ فتنہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا معتزلہ میں منتقل ہوا. یہ فتنہ معتزلہ میں منتقل ہو گیا, اور معتزلہ سے مراد قدریہ ہیں, جنہیں ہم پہلے آغاز میں جب ہم نے اہل سنہ کی وسطیت اور اعتدال کا مسئلہ پڑھا تھا وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اہل سنہ عقیدے کے تقدیر کے باب میں اہل سنہ کے مخالف جو ہے 2 گروہ ہیں, جبریہ اور قدریہ, اور قدریہ سے مراد معتزلہ ہے. تو ان کی بدعت جو ہے تقدیر کا انکار کرنے والی, اس بدعت کا آغاز صحابہ کرام کے آخری زمانے میں ہو چکا تھا. جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے اندر جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں, مثلا بصرہ کے اندر کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے افعال کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں اور بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں. یعنی جب اس فتنے کا حضرت عبداللہ بن عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے
کسی بندے نے ان قدریہ میں سے معتزلہ میں سے کسی بندے نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سلام بھیجا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پیش کرنے والے کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے, فتنہ قدر کے اندر. تو انہوں نے کہا ہاں. فرمایا کہ اسے میرا سلام کا جواب نہ دینا اور اسے بس اتنا کہہ دینا کہ میں اس سے بری ہوں, میں اس سے بری ہوں اور برات کا اعلان کرتا ہوں. تو جو صحابہ اس وقت زندہ تھے, حیات تھے, ان صحابہ کرام نے ان قدریہ سے برات کا اعلان کیا ہے کہ ہمارا ان کے اس عمل سے, ان کی اس بدعت سے کوئی تعلق نہیں. تو معتزلہ نے سب سے پہلے مرتکب کبیرہ کے مسئلے کو موضوع بحث بنایا. سب سے پہلے یہ مسئلہ کہ کیا کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے یا نہیں, اس مسئلے کو موضوع بحث بنانے والے معتزلہ ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پس منظر ذکر کیا تھا کہ ان میں سے ایک نے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ جو ہے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو اہل اسلام میں سے مانتے ہیں, مسلمان تسلیم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم کیا اس کے بارے میں کہتے ہو. تو اس وقت ان کے بڑے جو تھے, بڑا جو تھا, اس نے کہا کہ میں تو اس کو جو ہے وہ اسلام سے خارج مانتا ہوں, لیکن ایک ایسے مقام پہ مانتا ہوں جو کفر اور اسلام کے درمیان میں ہے. اس کے بعد یہ عمر بن عبید معتزلی, اس کے بعد عمر بن عبید المعتزلی, اس کا فتنہ یعنی اس فکر کو لے کر عمر بن عبید معتزلی جو ہے اس نے آگے اس کی ترویج کی, نشر و اشاعت کی. تو سب سے پہلے خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے مرتکب کبیرہ کے مسئلے کو جو موضوع بحث بنانے والے ہیں وہ معتزلہ ہے, اور اس کے دنیوی اخروی حکم میں خوارج کی موافقت کی ان لوگوں نے, اور نام میں اختلاف کیا. لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے کہ مرتکب کبیرہ, کبیرہ گناہ کرنے والے کے بارے میں خوارج اور معتزلہ کا موقف کیا ہے. تو خوارج کہتے ہیں کہ دنیوی اعتبار سے وہ کافر ہے. خوارج کہتے ہیں کہ دنیوی اعتبار سے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور اخروی اعتبار سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی دنیا میں اس کو کافر کہیں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور کہتے ہیں کہ آخرت میں وہ جہنمی ہے اور جہنم سے نکلے گا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کے مد مقابل جو معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیوی اعتبار سے دائرہ اسلام سے تو خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں نہیں جاتا, لیکن کفر میں نہیں جاتا, ایک ایسے مقام پہ ہے جو کہ المنزلۃ بین المنزلتین ہے. المنزلۃ بین المنزلتین یعنی ایک ایسا مقام جو دو کفر اور اسلام کے درمیان میں ہے, جو دو کفر اور اسلام کے درمیان, دونوں کے درمیان میں, جس کو کہتے ہیں المنزلۃ بین المنزلتین, یعنی ایسی جگہ کہ جو کفر اور اسلام کے درمیان میں. تو گویا کہ اگر آپ اس کے المنزلۃ بین المنزلتین, یہ معتزلہ کے بنیادی عقائد میں سے, یہ معتزلہ کے بنیادی عقائد میں سے ہے. جیسے خوارج کے ہاں جو ہے وہ تکفیر ہے, ایسے ان کے ہاں یہ المنزلۃ بین المنزلتین ان کا عقیدہ ہے, اور اسی طرح توحید ان کا عقیدہ ہے. اور توحید کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید ان کے ہاں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا, یہ اصل میں توحید ہے. اور اسی طرح وعد اور وعید, وعد اور وعید ان کو وعیدیہ بھی کہتے ہیں, ان کو وعیدیہ بھی کہتے ہیں خوارج اور معتزلہ کو. تو دنیاوی اعتبار سے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے بارے میں تو مرتکب کبیرہ کے دونوں متفق ہیں, خوارج اور معتزلہ کے دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کفر میں گئے ہیں کہ نہیں؟ تو خوارج کہتے ہیں کفر میں چلا گیا ہے, جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ کفر میں نہیں گیا لیکن اسلام سے خارج ہے. تو نتیجہ یہ بھی وہی ہے کہ وہ کافر ہے. آپ اس کو کافر نام نہ کہیں لیکن آپ اس کو اسلام سے تو خارج کر دیا آپ نے. اور اخروی اعتبار سے معتزلہ اور خوارج متفق ہیں, کہتے ہیں کہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا. گویا کہ انہوں نے دو چیزوں میں خوارج کی موافقت کی, اور اس کے اسلام سے خارج ہونے اور آخرت میں اس کے ابدی اور جہنمی ہونے میں, یعنی ان دو چیزوں میں انہوں نے خوارج کی موافقت کی ہے. ایک تو یہ کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کبیرہ گناہ کرنے والا, اور دوسرا یہ کہ پھر آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پھر اس کے بعد یعنی اس کے بعد کیا کیا, جب جماعتیں بن گئیں, فرقے بن گئے, تو اس کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دی. انہوں نے آپس میں پہلے دوستوں کی تکفیر کرتے تھے, پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دی. یعنی خوارج کی آگے کئی فرقے بن گئے, اور ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا تھا, ان میں سے ہر جو ہے وہ فرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا تھا. کچھ ایسے تھے جو قطری بن فجا کے پیروکار تھے, کچھ جو ہے وہ اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے, یعنی
آگے ان کے کئی گروہ بن گئے، جیسا کہ فرق اور ادیان کے موضوع کے اندر آپ انشاءاللہ یہ چیزیں پڑھیں گے۔ تو خوارج نے ایک دوسرے کی تکفیر شروع کر دی، اسی طرح معتزلہ کے آگے کئی گروہ بن گئے، تو پھر انہوں نے دوسروں کی تکفیر کرتے ہی تھے، دوسروں کی تو تکفیر کرتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپس میں دوسرے کی تکفیر شروع کر دی۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ بغدادی نے یعنی عبد القاہر بغدادی نے یہ بات نقل کی ہے کہ ان میں سے 7 جو ہیں وہ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے، مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے معتزلہ، خوارج، رافضہ وغیرہ، ایک مجلس میں 7 قسم کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس وقت تک جو ہے وہ مجلس برخاست نہیں کی جب تک ایک دوسرے کی تکفیر نہ کر لیں۔ یعنی ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور اس وقت تک نہیں نکلے جب تک ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دے دیا۔ یعنی ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا تھا، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تکفیر کرتا تھا، اس نے اس کو کہا تم کافر ہو، اس نے اس کو کہا تم کافر ہو، اور اسی کے ساتھ ان کی مجلس جو ہے برخاست ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی تکفیر تو کرتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ جب ان کی آراء اور افکار میں اختلاف ہوا، اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی تکفیر شروع کر دی۔ اسی وجہ سے علامہ ابن ابی العز الحنفی، جو کہ عقیدہ طحاویہ کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں اہل بدعت کے عیوب میں سے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا ہے۔ اہل بدعت کے عیوب میں سے ایک عیب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، آپس میں تکفیر کرتے ہیں، جبکہ اہل علم کی خوبیوں میں سے دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا ہے، تکفیر نہیں۔ یعنی اہل علم اور اہل سنہ جو ہیں وہ دوسروں کی غلطیاں تو بتاتے ہیں، اس کی نشاندہی تو کرتے ہیں، لیکن ان کی تکفیر نہیں کرتے ان غلطیوں کی وجہ سے، جبکہ اہل بدعت جو ہیں وہ آپس میں بھی تکفیر کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی تکفیر کرتے ہیں، محض غلطی کی وجہ سے دوسروں کی تکفیر کرتی۔ اچھا، یہ تو ہم ماضی کی بات کر رہے تھے کہ ماضی میں یہ جو فتنہ تکفیر ہے یہ کیسے اس کا آغاز ہوا اور کیسے پھر یہ پھیلا۔ عصر حاضر میں، دور حاضر میں اس فتنے کی صورتحال کیا ہے؟ تو عصر حاضر میں یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مختلف قسم کی تنظیموں اور جماعتوں کا قیام ہے۔ جب مختلف قسم کی تنظیمیں اور تحریکیں سامنے آئیں، ان تحریکوں کے جو بانی تھے یا تو ان کے مقاصد جو ہے وہ کوئی اچھے نہیں تھے، یا پھر یہ ہے کہ یہ تنظیم اور یہ جو جماعتیں اور تحریکیں ہیں یہ بنانے والے شرعی علوم سے جو ہے وہ بہت دور تھے۔ یعنی دینی تعلیم آپ سمجھ لیں کہ ان کے اندر تھی لیکن بہت کم تھی یا بالکل نہیں تھی۔ تو یا جو ان تنظیموں سے منسلک ہوئے لوگ، ان جماعتوں کے ساتھ جو منسلک ہوئے، وہ دین کی تعلیم سے جاہل تھے۔ تو 2 وجہ ہو سکتی ہیں ان تنظیموں اور ان جماعتوں اور تحریکوں کے قیام کے بعد جو مسئلہ تکفیر ہے، فتنہ تکفیر، یہ کیوں پھیلا ہے؟ یا تو ان کے منتظمین کے مقاصد کا اچھا نہ ہونا، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، یا پھر ان کی دین سے جہالت ہے، یا پھر ان کی دین سے اور دین کی تعلیمات سے جو ہے وہ جہالت کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ان میں سے بعض نے، جیسا کہ اخوان المسلمین ہے، جیسا کہ اخوان المسلمین ان میں سر فہرست ہیں، اخوان المسلمین ان میں سے سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو داعش ہے، داعش کی جماعت ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اور بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ القاعدہ ہے، القاعدہ کی تنظیم کے اندر تحریک، اس طرح داعش کے اندر، اور اخوان المسلمین اس وقت جو ہے وہ شام کے اندر، عراق کے اندر، مصر کے اندر اور یمن کے اندر جو فتنے اس وقت مسلمانوں کے درمیان جو فتنے ہیں، اور جو یعنی وہاں اہل سنہ کی جو یعنی آپ سمجھ لیں کہ کمزوری کی وجہ ہے، وہ سب سے بڑی یہی فتنہ ہے، اخوان المسلمین کا فتنہ ہے، جس میں حسن بنا اور اس کے بعد جو ہے وہ مولانا مودودی اور اس کے بعد جو ہے وہ سید قطب وغیرہ، یہ سارے لوگ جو ہے انہوں نے باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی۔ خصوصاً جو ہے یہ سید قطب نے باقاعدہ الکتب الفکریہ کے عنوان سے کتابیں لکھی، افکار اور فکر کے عنوان سے۔ یعنی مقصد دعویٰ یہ تھا کہ مسلمانوں کی سوچ کو بدلنا، مسلمانوں کی فکر کو بدلنا، لیکن نتیجے میں کیا کیا؟ مسلمانوں کو ایک نئی فکر دینے کے نتیجے میں یا جانسے میں لوگوں کو تکفیر پہ لگا دیا۔ میں آپ کے سامنے 2-3 عبارتیں جو ہیں سید قطب کی رکھتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لینا، فیصلہ آپ خود کر لینا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ تھا، اور اس کی کتابوں سے، یہ سید قطب جو ہے ان کی کتابوں سے کیسے جو ہے یہ نوجوان تکفیر کے مسئلے میں مبتلا ہوئے، اور کیسے جو ہے وہ جوش دلایا جاتا ہے اس مسئلے کے اندر، اور کیسے جو ہے لوگوں کو تکفیر کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جاتا ہے۔
यानी ना चाहते हुए भी बंदा जब ये किताबें पढ़ता है तो ये फितना तकफीर का शिकार हो जाता है, फितना तकफीर का शिकार हो जाता है। मैंने सिर्फ जो मखसूस इबारतें हैं वो मैंने जिक्र की हैं, वगरना हवाला जात मौजूद हैं। आप इन हवाला जात से बाकायदा तफसील से अरबी किताबों से ये चीज़ें आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ तो इससे भी ज़्यादा सख्त इबारतें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2-3 इबारतें नकल की। सैयद कुतुब लिखते हैं मालिम फिद्दीन के अंदर, मालिक फितरीन के अंदर लिखते हैं सफ़ा नंबर 158 में, इस चीज़ का वाज़े होना ज़रूरी है, इस चीज़ का वाज़े होना ज़रूरी, यानी हर बंदे को पता लग जाना चाहिए कि लोग इस वक्त मुसलमान नहीं। ये जुमला है उनका, मैंने इसका अरबी में उर्दू में तर्जमा किया है, लेकिन जुमला उसका माना ये बनता है कि कहते हैं इस चीज़ को वाज़े करने की ज़रूरत है और ये ज़रूरी है कि वाज़े हो हर मुसलमान, हर के सामने कि लोग इस वक्त मुसलमान नहीं जैसा कि इनका दावा है, बल्कि ये तो जहलियत के जीने की तरह जी रहे, बल्कि ये तो जहलियत के जीने की तरह जी रहे हैं। अब मुझे बताइए कि जब इस तरह की फसाहत व बलागत के साथ इबारतें अरबी किताब के अंदर लिखी जाएंगी और अरबी नौजवान उसको पढ़ेगा या अरबी दान, अरबी समझने वाला उसको पढ़ेगा, तो उसके अंदर तो लावा फूटेगा ना, उसके अंदर लावा फूटेगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये सारे जहली निजाम से, जहलियत से ताल्लुक रखते हैं, ज्यादा बुम बम उड़ा दो, चलो जी बम से उड़ा दो इनको, नतीजे में यही निकलता है ना। फिर मजीद लिखते हैं आज रुए जमीन पर, आज रुए जमीन पर कोई भी मुल्क इस्लामी नहीं। ये ज़िलालुल कुरान से इबारत है, ये ज़िलालुल कुरान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 2122, चूंकि उसके सफ़े इकट्ठे हैं, यानी तमाम जिल्दों के शुरू से एक ही सफ़ा चल रहा है, हर जिल्द के अलग अलग सफ़ात नहीं है, तो 2122 सफ़ा जिल्द नंबर 4, उस पर लिखते हैं आज रुए जमीन पर कोई भी मुल्क इस्लामी नहीं और ना कोई मुआशरा इस्लामी है, और ना कोई मुआशरा इस्लामी है। आप यहाँ से तसव्वुर कर सकते हैं कि गोया के इस इबारत के अंदर उन्होंने तमाम उलमा की, तमाम हुक्मरानों की, तमाम इस्लामी मुल्कों की तकफीर की है। वाज़े है ये। इसका मतलब फिर क्या है, यानी जब उनके नज़दीक कोई भी मुआशरा इस्लामी नहीं